سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں مردوں میں جو مرضی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، جس کا نام آئے گا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جوانوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ غلام جن کو ان کے مالک نے آزاد کیا، ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اس نور کو آگے پھیلایا، اس حق کو آگے دعوت دینا شروع کی۔ مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر 5 ہستیاں تو وہ اسلام قبول کر گئی جن کو نبی پاک نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، یہ 5 ہستیاں عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ ان کو دعوت اسلام دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اولین صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت سعید بن زید، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ارقم بن ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن حارث، حسین بن ولد، عمران بن حسین، عمار بن یاسر، خباب بن الارت، خالد بن سعید اور صہیب رومی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے اولین وقت میں ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ صرف مرد ہی نہیں، عورتوں نے بھی اولین خواتین میں جو اسلام سے جنہوں نے شرف حاصل کیا، ان میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت سلامہ، اسماء بنت امیس، فاطمہ بنت مجلل، اس کے علاوہ فقیہہ بنت یسار، اس کے علاوہ رملہ بنت ابی عوف، اور پھر امینہ بنت خلف۔ یہ رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ وہ بیبیاں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اول وقت میں سرکار نے اعلان توحید اور رسالت اعلان کیا، خفیہ انداز میں، خفی انداز میں، اور ان کے نصیب میں تھا اللہ کی محبت، رسول اللہ کی اطاعت، اور اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہستیاں تھیں یہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اولین وقت میں اسلام قبول کیا تو ہم پہاڑوں میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا، حضرت سعد فرماتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کچھ مشرکین ادھر آ گئے، انہوں نے جب ہمیں اس عبادت اور ریاضت کی حالت میں دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں نا اونٹ کی ہڈی لگی تو میں نے ایک مشرک کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ کیوں؟ جو ہمیں اللہ کی توحید سے منع کرے، جو ہمیں رسول اللہ کی اطاعت سے منع کرے، تو وہ ہمیں کبھی بھی قبول نہیں تھا۔ جس ایمان کے نور کو ہم نے اپنے قلب میں سمویا تھا، ہم اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور حضور علیہ السلام اس کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر دار ارقم کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر خفیہ انداز میں تبلیغ اسلام جاری رہا۔ اسلام کا اولین وقت اتنا کٹھن تھا کہ ایک ایک لمحہ صحابہ کے لیے آزمائش تھا، رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اذیت اور تکلیف دیتا، لیکن اللہ نے اس دین کو بلند کرنا تھا، وہ ہو کے رہا۔